اسٹوپڈ لڑکی، ایڈیٹ، یہ کیا کیا تم نے؟ وہ آفس میں سب کے سامنے دھاڑا۔ نین تارا نے فائلیں سنبھالی اور سب کی تحقیر آمیز نظروں سے بچتے ہوئے دلاور شاہ کو دیکھنے لگی۔ آفس کے تمام لوگ اپنا کام روک کر اسی کو دیکھ رہے تھے۔ آج اس کا آفس میں پہلا دن تھا۔ وہ مینیجر کی بھتیجی تھی اور یتیم تھی۔ اس نے حال ہی میں ایف اے پاس کیا تھا تاکہ اپنی ماں اور چھوٹے بھائی کی مدد کر سکیں۔ اسے مینیجر کی سفارش پر نوکری پر رکھا گیا تھا۔ پہلے ہی دن وہ اپنی روم کی طرف بڑھتے ہوئے دلاور شاہ سے ٹکرائی تھی، جو اس آفس کا مالک تھا۔ سوری سر، معاف کر دیجیے، غلطی ہو گئی اس سے۔ مینیجر فوراً ان کے سامنے آیا۔ سوری؟ کیا کروں میں اس سوری کا؟ یہ آفس ہے یا کوئی سرائے گاہ؟ اور یہ لڑکی ہے کون؟ آفس میں کیا کر رہی ہے؟ دلاور دھاڑا۔ سر، یہ وہی لڑکی ہے جس کی سفارش میں نے آپ سے کی تھی۔ اسے نوکری کی ضرورت تھی، اس لیے میں سفارش والے ملازمین کو رکھنے کے سخت خلاف ہوں۔ کام کرنے کی تمیز ہوتی نہیں اور بس۔ اس کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا، فارغ کرو اس لڑکی کو۔ وہ غصے سے پلٹنے لگا تو وہ لڑکی گھبرا کر فوراً دلاور شاہ کے سامنے آئی۔ سر پلیز معاف کر دیں، دوبارہ غلطی نہیں ہوگی، مجھے نوکری سے مت نکالیں، مجھے اس نوکری کی شدید ضرورت ہے، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی۔ دلاور شاہ مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ اس نے ایک غصے بھری نظر اس لڑکی پر ڈالی اور اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ لڑکی فوراً مینیجر کے پاس آئی۔ چچا، سر سچ میں مجھے یہاں سے نکالیں گے تو نہیں نا؟ آپ جانتے ہیں ٹیچنگ میں اتنی تنخواہ نہیں ملتی اور مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ وہ بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ آفس میں بیٹھے کئی لوگ اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ چند ایک کے چہرے پر اس لڑکی کو دیکھ کر الگ ہی سرور طاری تھا۔ وہ کم عمر تھی اور بے انتہا حسین تھی۔ سرخی مائل رنگت، شہد رنگ آنکھیں، گھنی پلکیں، خوبصورت لمبے بال، سراہی دار گردن اور ٹھوری پر چمکتا صحت تیل۔ وہ بلا شبہ بہت حسین تھی۔ نہیں نہیں بیٹا، وہ تمہیں نوکری سے نہیں نکالیں گے، میں بات کروں گا، تم پریشان مت ہو، لیکن آئندہ دھیان رکھنا کہ ان کے سامنے نہ ہو، وہ غصے کے بہت تیز ہیں۔ مینیجر نے اسے سمجھایا۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ آئندہ ان کے سامنے نہ آؤں۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی اور مینیجر نے گہری سانس لیتے ہوئے خود کو دلاور شاہ کی باتیں سننے کے لیے تیار کیا۔ دلاور شاہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر بیٹھا، اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولے اور آستین کے کف کھولتے ہوئے آستینوں کو فولڈ کرنے لگا۔ اس کی کثرتی کلائیوں کی ابھری ہوئی رگیں واضح تھیں، جو اس کے خون کی تیز گردش کا پتہ دے رہی تھی۔ اس نے فون نکالتے ہوئے ایک بار پھر ماریا کے نمبر پر کال ملائی، لیکن کال ہمیشہ کی طرح ریچیبل تھی۔ اس نے غصے سے فون اٹھا کر کانچ کی ٹیبل پر پٹخنے کے انداز میں رکھا اور اپنے ماتھے کو زور سے مسلا۔ کیا کر رہی ہو ماریا؟ کیوں رسوا کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ کون سی منحوس گھڑی تھی جو میں نے تم سے محبت کر لی؟ یہ کہتے وہ اپنے ماتھے پر انگلیاں ٹیپ کرنے لگا اور پھر انٹرکام اٹھاتے سیکرٹری کو بلایا۔ کچھ لمحے بعد سیکرٹری دروازے پر دستک دیتا کھڑا تھا۔ اجازت ملنے پر وہ اندر آیا۔ مجھے اسٹرانگ کافی اور 2 سر درد کی گولیاں لا کر دو فوراً، اس نے سیکرٹری سے کہا۔ سیکرٹری فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر نکلا تو مینیجر باہر ہی کھڑا تھا۔ اندر کے کیا حال ہے؟ مینیجر نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ بس ٹھیک ہے، آج تو کل سے بھی برا حال ہے، کچھ زیادہ ہی غصے میں لگ رہے ہیں، نہ جانے اب یہ غصہ کس پر اترتا ہے۔ ایک تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا ان امیروں کو اتنا غصہ آتا کیسے؟ اپنے سے نیچے کی مخلوق کو تو یہ لوگ انسان ہی نہیں سمجھتے، بدسلوکی کرتے رہتے ہیں۔ تنزن یہ کہتے وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ مینیجر نے گہری سانس لی۔ دلاور شاہ کا دل برا نہیں تھا۔ ہر آفس میں ہر کوئی جانتا تھا کہ دلاور شاہ کا غصہ ہمیشہ ناک پر رہتا تھا۔ وہ انتہائی غصے والا شخص تھا اور جو اس کے ہتھے چڑھ جاتا تھا وہ اسے نہیں بخشتا تھا۔ عورتوں کے معاملے میں تو وہ خصوصاً خطرناک تھا۔ نہ عورتوں سے زیادہ مخاطب ہوتا تھا، نہ عورتوں کو زیادہ نوکری پر رکھتا تھا، نہ جانے اسے عورتوں سے کیا عناد تھا۔ اس کی بھتیجی کو بھی نوکری پر دلاور شاہ نے بہت مشکل سے رکھا تھا۔ اتفاق سے جس دن مینیجر نے نین تارا کی نوکری کی بات کی تھی، اس دن دلاور شاہ بہت خوش تھا، ورنہ شاید کبھی سفارش پر اس کی بھتیجی کو نہ رکھتا۔ او گاڈ، آج تو جلاد بہت زیادہ غصے میں، پتہ نہیں کس کی شامت آئے گی، جلدی جلدی فائل سمیٹو ورنہ لگ گئی واٹ۔ آفس کی ایک امپلائی جلدی جلدی ایک فائل ریڈی کر رہی تھی۔ وہ آج کی میٹنگ کی پریزنٹیشن تھی۔ اسے کچھ ہی دیر میں پریزنٹیشن روم کے اندر وہ فائل پہنچانی تھی
جب اچانک اس کے نمبر پر کال آئی۔ اس نے کال اگنور کرنی چاہی، پر کال کے بعد ہی ایک میسج اسکرین پر نمودار ہوا: ماما کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ ہاسپٹل میں، جلدی سے آ جاؤ۔ یہ میسج پڑھتے ہی وہ لڑکی بری طرح گھبرائی۔ کچھ سمجھ نہ آنے پر اس نے وہاں سے گزرتی نین تارا کو آواز دی: سنو لڑکی۔ نین تارا نے اپنی جانب اشارہ کیا۔ میں؟ ہاں تم۔ اس لڑکی نے فوراً اثبات میں سر ہلایا۔ نین تارا اس کی جانب آئی۔ مجھے بہت ایمرجنسی ہے، میری ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور مجھے ارجنٹلی ہاسپٹل جانا ہے۔ میں یہاں ابھی کسی کو خبر بھی نہیں کر سکتی ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ نین تارا گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے بہت برا لگا۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ تم بس میری یہ مدد کر دو کہ یہ فائل میٹنگ روم تک پہنچا دو۔ بہت ضروری فائلز ہیں، اگر لیٹ ہوئی تو مشکل ہو جائے گی، اور اگر میں خود گئی تو میں لیٹ ہو جاؤں گی۔ نین تارا نے فوراً اثبات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تم یہ مجھے دے دو، میں پہنچا دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے نین تارا نے فائل تھام لی۔ میٹنگ روم 3rd فلور پر ہے، 3rd فلور پر دائیں جانب 2nd ڈور۔ اس لڑکی نے نین تارا کو میٹنگ روم کا راستہ بتایا۔ اوکے، تھینک یو۔ یہ کہتے ہی نین تارا لفٹ کی جانب بڑھی، پر لفٹ مصروف تھی تو وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ میٹنگ روم تک پہنچی۔ وہ میٹنگ روم کے دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ اسے اس وقت معلوم نہیں تھا کہ میٹنگ روم میں اندر لوگ موجود ہیں اور میٹنگ شروع ہو چکی ہے۔ وہ بلا اجازت میٹنگ روم کے اندر داخل ہوئی اور میٹنگ روم سے میسج ٹائپ کرتے ہوئے باہر نکلتے دلاور شاہ سے جا ٹکرائی۔ اس کا پاؤں بری طرح مڑا اور اس کا تمام وزن دلاور شاہ کے اوپر آ گیا۔ دلاور شاہ اس سب کے لیے تیار نہیں تھا۔ موبائل ہاتھ سے ایک طرف گرا اور وہ نین تارا کے ساتھ زمین پر گر پڑا۔ سب ہکا بھکا منہ کھولے دیکھنے لگے اور ایک دوسرے کو چور نظروں سے اشارہ کرنے لگے کہ اب نہ جانے اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوگا، اور ان کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ دلاور شاہ اپنا فون اٹھاتے ہوئے غصے سے کھڑا ہوا اور اس لڑکی کو بازو سے دبوچتے سیدھا کیا۔ اس کا بس نہ چلا کہ نین تارا کا گلا دبا دے۔ تم پھر میرے سامنے آئی ہو؟ تم میٹنگ روم میں کیا کر رہی ہو؟ تمیز نہیں ہے تمہیں؟ کہاں گئے سارے ایتھکس؟ میٹنگ روم میں بغیر اجازت داخل ہونے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اور تمہیں یہاں بھیجا کس نے؟ چپ کے پیچھے کھڑے مینیجر نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے کتنی سختی سے نین تارا کو کہا تھا کہ وہ دلاور شاہ کے سامنے نہ آئے، لیکن وہ احمق لڑکی پھر اس کے سامنے آ گئی تھی، وہ بھی اس طریقے سے۔ نین تارا، میں تمہارا کیا کروں؟ نین تارا کے چچا نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ سوری سر، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میٹنگ روم میں سب ہیں، میں بس یہ فائلز… وہ بول ہی رہی تھی کہ دلاور شاہ نے غصے سے دھاڑتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ! مینیجر، فوراً ادھر آؤ! وہ غصے سے بولا۔ جب مینیجر بھاگتا ہوا وہاں آیا، سوری سر، ابھی میں… اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، دلاور شاہ نے اس کی طرف سختی سے انگلی اٹھائی۔ یہ مجھے آفس میں نظر نہ آئے، یہ اب نوکری پر نہیں آئے گی، نکالو اس کو، میں اتنی غلطیاں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے وہ میٹنگ روم سے نکلنے لگا۔ نین تارا گھبرا کر ایک بار پھر دلاور شاہ کے سامنے آئی۔ نو سر، پلیز مجھے آفس سے مت نکالیں، نوکری سے مت نکالیں، آئی پرومس میں دوبارہ آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، آپ کو اپنی شکل بھی نہیں دکھاؤں گی، پلیز۔ وہ بول ہی رہی تھی کہ دلاور شاہ نے اسے بازو سے دوسری جانب دھکیلا اور میٹنگ روم سے باہر نکل گیا۔ وہ وہیں کھڑی رونے لگی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نین تارا، پھر تم کیوں آئی؟ اور فائل لے کر یہاں آنا یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ حفصہ کا کام ہے۔ اس کے چچا نے اسے سب کے سامنے ڈانٹا۔ وہ اپنی آنکھوں سے پھسل کر گالوں پر آتے آنسوں کو اپنی ہتھیلی سے رگڑنے لگی۔ میں خود سے نہیں آئی تھی، حفصہ کی ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور اسے وہاں جانا تھا، اس لیے اس نے مجھے بولا کہ میں میٹنگ روم میں یہ فائل دے آؤں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ چچا نے اسے غصے سے گھورا۔ تو ٹھیک ہے نا، اب رکھو فائل، شوق پورا ہو گیا نا ہمدردی کا، اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار لی، اب ختم ہو گئی تمہاری نوکری۔ نہیں چچا، پلیز ایسے مت کہیں، آپ اپنے باس سے بات کریں نا کہ ایک موقع دے دیں پلیز۔ وہ روتے ہوئے التجا کرنے لگی۔ میں نہیں بول سکتا، مجھے اپنی نوکری عزیز ہے، تمہاری نوکری بچانے کے چکر میں میں اپنی نوکری سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں۔ چچا نے اسے غصے سے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف لے گئے۔ اب جا کر نیچے ویٹنگ ایریا میں ویٹ کرو، جب میں گھر واپس جاؤں گا، میری چھٹی ہوگی تو تمہیں بھی ڈراپ کر دوں گا۔ نین تارا اپنے آنسو صاف کرتی، ان کی ہاں میں ہاں بھرتی، نیچے ویٹنگ ایریا میں آ کر بیٹھ گئی۔ اسی لمحے اسے صبح کا منظر یاد آیا۔ اس کی ماں آج بہت خوش تھی کیونکہ آج اس کی نوکری کا پہلا دن تھا۔ نوکری زیادہ اچھی نہیں تھی اور تنخواہ بھی بہت مختصر تھی، پر یہ مختصر تنخواہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا جیسی امید تھی۔ وہ امید بھی اب ختم ہو چکی تھی اور یہ بات اسے مسلسل رلا رہی تھی۔
عظیم، میں گھر نہیں جانا چاہ رہی، گھر بیٹھ بیٹھ کر میں بور ہو گئی ہوں، مسرت شاہ نے ڈرائیور سے کہا تو ڈرائیور نے مسکرا کر بیک ویو مرر سے انہیں دیکھا۔ وہ ڈرائیور بھی ان کے بیٹے جیسا ہی تھا۔ ان کا اپنے ملازموں کے ساتھ رویہ بے انتہا شفیق اور نرم تھا۔ وہ دلاور شاہ کی ماں تھی۔ اپنے شوہر کے مرنے کے بعد انہوں نے پورا بزنس سنبھالا تھا اور ایک کامیاب بزنس وومن بننے کے ساتھ ساتھ انہوں نے دلاور شاہ کی پرورش بھی خود کی تھی اور اسے بہت قابل بنایا تھا۔ لیکن دلاور شاہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بہت سخت مزاج ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو ہمیشہ ایک کامیاب پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی عورت دیکھا تھا، اس لیے اس کی سوچ یہی بن چکی تھی کہ وہ اپنی ماں جیسی ہی ایک اسٹرانگ بزنس وومن سے شادی کرے گا جو اس کے بعد اس کے بچوں کو بالکل ویسے ہی سنبھال سکے جیسے مسرت شاہ نے اسے سنبھالا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے باپ کے دوست کی بیٹی ماریا کو پسند کیا تھا۔ ماریا سے اس کی دوستی کو سالوں گزر چکے تھے۔ ماریا نے یونیورسٹی کے بعد اپنے باپ کا بزنس جوائن کیا تھا اور اسے بہت قابلیت سے چلاتے ہوئے چند ہی سالوں میں بلندیوں پر لے گئی تھی۔ دلاور شاہ اس سے بہت متاثر تھا، پر کچھ دنوں سے اسی بزنس کو لے کر ماریا اور دلاور شاہ کے درمیان ناچاقیاں ہونے لگی تھیں۔ دلاور شاہ کی چڑچڑاہٹ کی ایک بڑی وجہ اس کی ماں کی بیماری بھی تھی جو 3rd اسٹیج کینسر سے جنگ لڑ رہی تھی، لیکن اس بیماری کے باوجود وہ اندر سے بہت مضبوط تھی۔ وہ خود جتنی خوفزدہ نہیں تھی، اس سے کہیں زیادہ خوفزدہ دلاور شاہ ان کے لیے رہتا تھا۔ کہاں جانا چاہیں گی بتائیں؟ اگر آپ کسی پارک میں واک کرنا چاہتی ہیں یا کسی مال وغیرہ جانا چاہتی ہیں تو میں وہیں چلتا ہوں، ڈرائیور نے پوچھا۔ نہیں، ایک کام کرو، تم مجھے دلاور کے آفس لے جاؤ، انہوں نے کہا۔ ان کی بات سن کر ڈرائیور گھبرا گیا۔ نہیں میڈم پلیز، دلاور سر بہت غصہ کریں گے، آپ کی طبیعت ویسے ہی اتنی خراب ہے اور آفس کے ماحول اور شور شرابے سے آپ کی طبیعت مزید خراب ہو جائے گی۔ اس پر مسرت بیگم نے ڈرائیور کو خفگی بھری نگاہوں سے دیکھا۔ تمہارے لیے زیادہ اہمیت کون رکھتا ہے، دلاور یا میں؟ ان کی بات سنتے ہی ڈرائیور فوراً گڑبڑا گیا۔ نو میم، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، بالکل آپ میری فرسٹ پرائیورٹی ہیں، پر آپ کی طبیعت کو لے کر ڈرائیور آگے کہنے ہی لگا تھا کہ مسرت بیگم نے اس کی بات کاٹ دی۔ میری طبیعت کو کچھ نہیں ہوا، تم دلاور کے آفس چلو، بہت وقت ہو گیا مجھے آفس گئے۔ گہری سانس لیتے ہوئے وہ گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، جس کے بعد ڈرائیور نے چپ چاپ گاڑی آفس کے راستے پر ڈال دی۔ وہ آرام سے آفس کے اندر داخل ہوئی، لیکن تھوڑے ہی اندر چلنے کے بعد ان کو اپنی بازو میں درد کا احساس ہوا جو ان کی بیماری کا پیش خیمہ تھا۔ میم کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ ریسیپشن پر کھڑی لڑکی نے آگے بڑھتے ہوئے اخلاق سے پوچھا۔ ہاں بس میں یہاں بیٹھوں گی 5 منٹ، یہ کہتے ہوئے وہ ویٹنگ ایریا کی جانب بڑھی۔ میم آپ یہاں کیوں بیٹھ رہی ہیں، آپ اندر سر کے آفس میں بیٹھ جائیں یہاں۔ ریسیپشنسٹ آگے بھی کچھ کہنے لگی تھی کہ انہوں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ وہ ایسے ہی تھی، نرم مزاج اور ڈاؤن ٹو ارتھ۔ وہ ویٹنگ ایریا کی جانب بڑھی، وہاں کی ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے گہری سانس لی۔ ریسیپشنسٹ نے فوراً پانی لا کر ان کے ہاتھ میں تھمایا۔ پانی پیتے ہوئے ان کی نگاہ سامنے بیٹھی کم عمر لڑکی پر پڑی۔ وہ لڑکی خاموشی سے رو رہی تھی اور بار بار اپنے گالوں پر بہنے والے آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی سے رگڑ کر صاف کر رہی تھی۔ مسرت شاہ بے ساختہ مسکرا دی۔ انہیں دلاور شاہ کے بچپن کا منظر یاد آ گیا۔ جب وہ چھوٹا تھا تو وہ بھی بالکل ایسے ہی روتا تھا، خاموش آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی سے رگڑتا ہوا۔ پھر نہ جانے وہ اتنا پتھر دل کیسے ہو گیا۔ وہ گاہے بگاہے نین تارا کو دیکھی گئی، ایک معصوم روتی ہوئی بے انتہا پیاری سی لڑکی۔ تم کیوں رو رہی ہو بیٹا؟ انہوں نے نین تارا سے شفقت سے پوچھا۔ ان کے سوال پر نین تارا کی آنکھوں سے مزید تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ ارے ارے ایسے مت رو، ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو اور مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ ان کے ہمدردانہ انداز پر نین تارا روتی ہوئی ان کے برابر والی کرسی پر آ بیٹھی۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، لو یہ پانی پیو۔ انہوں نے اپنا بچا ہوا پانی نین تارا کی جانب بڑھایا۔ نین تارا نے ہچکچاتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ اوہ سوری، یہ تو میرا جھوٹا پانی ہے، میں تمہارے لیے دوسرا منگوا دیتی ہوں۔ مسرت بیگم مڑنے ہی لگی تھی کہ نین تارا نے ان کے ہاتھ سے فوراً گلاس تھام دیا۔ ویسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہی ہیں، یہ کہتے ہوئے اس نے ایک ہی گھونٹ میں وہ پورا پانی پی لیا۔ مسرت بیگم مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ اب مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ آپ کو بتا کر کیا ہوگا، جب میرے چچا یہاں کے مینیجر ہوتے ہوئے بھی میری مدد نہیں کر سکے تو آپ بھلا میری کیا مدد کریں گی؟ یہ سنتے ہی مسرت شاہ کو بے انتہا اور بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ وہ فوراً سمجھ گئیں کہ یہ لڑکی ان کے مینیجر کی بھتیجی ہے۔ تم بتاؤ تو صحیح، کیا پتہ میں تمہاری کوئی مدد کر دوں؟ مسرت شاہ نے پھر پوچھا۔ آپ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس آفس کا جو باس ہے نا وہ بہت کھڑوس جلاد
اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، وہ غصے اور روحان سے لہجے میں بولی۔ مسرت شاہ نے حیرت سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا، وہ ان کے سامنے انہی کے بیٹے کی برائیاں کر رہی تھی۔ وہ ہو اتنا ظالم ہے یہاں کا باس، کیا کیا ہے اس نے تمہارے ساتھ؟ انہوں نے تعجب سے پوچھا۔ آج میری نوکری کا پہلا دن تھا اور پہلے دن ہی مجھے نوکری سے نکال دیا، صرف اس وجہ سے کہ میں 2 بار ان سے ٹکرا گئی۔ اب آپ بتائیں، کیا بندہ کسی سے ٹکرا نہیں سکتا؟ غلطی تو انسانی سے ہی ہوتی ہے نا؟ کیا وہ خود فرشتہ ہیں؟ کیا ان سے خود کبھی کوئی غلطی نہیں ہوتی؟ اگر اللہ بھی ان کی غلطیوں کو ایسے ہی پکڑنے لگ جائے تو؟ وہ روتے ہوئے اور بے بسی سے بولتی چلی گئی۔ مسرت شاہ کے چہرے سے مسکراہٹ سمٹ گئی۔ شاید ان کا بیٹا یہ نہیں جانتا تھا کہ مظلوم کی بددعائیں ایسے ہی سیدھی عرش تک جاتی ہیں۔ تم صرف اس نوکری کی وجہ سے رو رہی ہو؟ انہوں نے نین دارا سے پوچھا۔ وہ خود بھی اندر سے حیران تھی کیونکہ نین دارا شکل سے ہی کافی کم عمر لگ رہی تھی اور زیادہ تعلیمی یافتہ بھی نہیں معلوم ہوئی تھی۔ پھر اسے اس آفس میں نوکری ملی کیسے، جبکہ یہاں نوکری کی بنیاد شرطی گریجویشن تھی؟ جی، میں نوکری ہی کی وجہ سے رو رہی ہوں کیونکہ مجھے اس کی بہت ضرورت تھی۔ میرے گھر میں اور کوئی کمانے والا نہیں ہے، پر یہ امیر لوگ کبھی اس چیز کو نہیں سمجھیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے آنسو صاف کیے، جبکہ مسرت شاہ نے شفقت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہاں کتنی تنخواہ تھی تمہاری؟ انہوں نے نین تارے سے پوچھا۔ میری تنخواہ 22,000 روپے تھی، اس نے بتایا۔ یہ تو بہت کم ہے، تم صرف 22,000 کی تنخواہ کے لیے رو رہی ہو؟ انہوں نے تعجب سے پوچھا۔ جی، لیکن یہ تنخواہ میرے لیے بہت ہے۔ اب دیکھیں، اگر میں کسی اسکول میں ٹیچنگ کی نوکری بھی کرتی ہوں تو میری تو ابھی گریجویشن بھی مکمل نہیں ہے، مجھے زیادہ سے زیادہ 4-5 ہزار ہی تنخواہ ملے گی۔ وہ اپنا غم بانٹنے لگی، جس پر مسرت شاہ نے پرسوچ نظروں سے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا، اور اگر میں تمہیں کوئی ایسی نوکری دوں جس میں تمہاری 50,000 تنخواہ ہو تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ مسرت شاہ کے اس سوال پر نین تارا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا 50,000 تنخواہ؟ آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ اس میں مذاق کی کون سی بات ہے؟ مذاق کی بات ہے کیونکہ 50,000 تنخواہ تو بہت زیادہ ہوتی ہے اور میرے پاس تو کوئی ایسی ڈگری بھی نہیں ہے۔ وہ ان کی طرف دیکھتی رہ گئی جبکہ مسرت شاہ اس کی معصومیت کو دیکھی گئی۔ ہاں، بہت زیادہ ہوتی ہے، پر تمہاری خوشی سے زیادہ نہیں، مسرت شاہ نے مسکرا کر کہا۔ نین دارا کی آنکھیں چمک اٹھی۔ پر نوکری کیا ہے؟ اس کے سوال پر مسرت شاہ سنجیدہ ہو گئی۔ میں کینسر پیشنٹ ہوں، ان کے بتاتے ہی نین طرح کی آنکھوں کے چراغ بجھنے لگے۔ اتنی پیاری عورت اور کینسر کی مریض، اس کا دل دکھا۔ اسے سن کر بہت تکلیف ہوئی، پر مجھے یقین ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد صحت یاب کر دیں گے۔ نین طرح کی اس بے ساختہ دعا پر وہ مسکرائی۔ انشاءاللہ۔ تو تمہارے لیے میرے پاس نوکری یہ ہے کہ میں سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، مجھے ملازموں سے اپنا کام کروانا پسند نہیں ہے۔ میں اپنے لیے ایک ایسی نرس کی تلاش میں تھی جو مجھے وقت پر دوائی دے سکے، میرا خیال رکھ سکے اور کھانے پینے میں مجھے کمپنی دے۔ نرسز کے ساتھ میرا وقت اچھا نہیں گزرتا، مجھے تمہاری جیسی ایک لڑکی چاہیے جس کے ساتھ میرا وقت اچھا گزرے، جو باتوں نہیں ہو، اچھی اچھی باتیں کرے اور میرا دل بہلائے۔ یہ سنتے ہی نین طرح کی آنکھیں خوشی سے دمکنے لگیں۔ یہ سب تو میں بہت اچھے سے کر سکتی ہوں، مجھے تو بہت اچھی اچھی کہانیاں بھی آتی ہیں۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ اس کے الفاظ اور سانس دونوں وہیں اٹک گئے کیونکہ پیچھے ہی دلاور شاہ کھڑا تھا۔ ہاں، ان جیسے لوگوں کو کہانیاں ہی بہت اچھی آتی ہیں، یہی کہانیاں سنا کر یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ خیر مام، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ دلاور شاہ نے اپنی ماں سے پوچھا۔ اس کی بات سن کر نین طرح کی آنکھیں مزید پھیل گئی۔ وہ حیرت اور صدمے سے مسرت شاہ کو دیکھنے لگی جن کے سامنے اس نے ابھی دلاور شاہ کی اتنی برائیاں کی تھی۔ اس کے چہرے پر بے چارگی اتر آئی اور دل کیا کہ وہ وہیں پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ دلاور شاہ وہاں ابھی ابھی آیا تھا، اس نے ان کی باتیں باقی تو نہیں سنی تھیں، لیکن نین طرح کی آخری بات سن لی تھی کہ اسے بہت اچھی کہانیاں بھی آتی ہیں۔ بس گھر بیٹھے بیٹھے بور ہو گئی تھی تو یہاں چلی آئی، مسرت شاہ نے کہا۔ نین طرح خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر جانے لگی تو انہوں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں بتاؤں گی دلاور کو کہ تم نے اس کے بارے میں کیا کہا۔ وہ اسے جان پوچھ کر چھیڑ رہی تھی۔ نین طرح نے شرمندگی سے نظر جھکا لی۔ اور نوکری کے لیے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل رونا مت، میں تمہارے چچا سے بات کر لوں گی، تمہاری نوکری پکی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ انہوں نے یہ بات اتنی آہستگی سے کہی تھی کہ دلاور کے کانوں تک نہیں پہنچی۔ بور ہو رہی تھی تو پارک چلی جاتی، آفس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آفس آنے سے آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے موم، دلاور نے ناراض نظروں سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوتا دلاور، لیکن اگر تم اس طرح کرو گے تو میں خود کو مزید بیمار محسوس کروں گی، پلیز۔
ان کے کہنے پر دلاور مسکرا دیا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میرا آفس کا کام ختم ہو گیا ہے، اس لیے اب آپ میرے ساتھ واپس چلیں، ہم باہر اچھے سے لنچ کریں گے پھر گھر جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے دلاور انہیں اپنے بازو کے حصار میں لے کر باہر نکلنے لگا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر انہیں بٹھایا اور خود دوسری طرف سے ان کے برابر میں بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ دلاور، تم نے اس بچی کے ساتھ بالکل ٹھیک نہیں کیا، کتنا رو رہی تھی وہ، تم نے اسے نوکری سے نکال دیا۔ ان کے سوال پر دلاور شاہ بہمے سکیڑے باہر دیکھنے لگا۔ میرا آفس ہے مام، میں جاہلوں کو جمع نہیں کر سکتا، اور پلیز اب آپ مجھ سے اس کی سفارش کرنے مت لگ جائیے گا۔ میں اب کسی سفارشی بندے کو اپنے آفس میں نہیں رکھ سکتا، میرے آفس میں صرف وہی نوکری کرے گا جو قابلیت رکھتا ہو، بس۔ وہ حتمی لہجے میں کہتا ہوا رخ موڑ گیا۔ مسرت شاہ نے اپنے بیٹے کو ایک نظر دیکھا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ جب سے ماریہ ان کے بیٹے کی زندگی میں آئی تھی، ان کا بیٹا اخلاقیات سے عاری ہوتا جا رہا تھا۔ انہوں نے یا ان کے شوہر نے تو کبھی غریبوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا تھا، پھر نہ جانے کیوں وہ اپنے سے نیچے کام کرنے والے ملازمین کے ساتھ ایسا سخت رویہ رکھتا تھا۔ یہی سیم رویہ ماریہ کا بھی تھا، انہیں یہی لگتا تھا کہ یہ سب ماریہ کی ہی صحبت کا اثر تھا۔ تم نے ماریہ سے بات کی تھی دلاور؟ اپنی ماں کے اس سوال پر دلاور کی نگاہیں پھترا گئی اور اس نے زور سے آنکھیں مینچ لیں۔ اسی سوال سے تو وہ مسلسل بھاگ رہا تھا۔ نہیں ماں، نہیں کی۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ کیوں نہیں کی دلاور؟ تم میری طبیعت سے اچھی طرح واقف ہو، مجھے 3rd اسٹیج کا کینسر ہے اور ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ… ان کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ دلاور نے ان کی ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ پلیز ماں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ایسی باتیں مت کیا کریں۔ دلاور نے انہیں سختی سے ٹوکا۔ ٹھیک ہے، میں ایسی باتیں نہیں کرتی، لیکن میں پھر بھی تمہاری شادی دیکھنا چاہتی ہوں، تم ماریہ سے بات کرو، اگر وہ شادی کے لیے مانتی ہے تو ٹھیک، ورنہ پھر… وہ بادل نخواستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ گئی۔ دلاور نے سختی سے اپنے لب بھیج لیے۔ جی ماں، آپ پریشان نہ ہو، میں ماریہ سے بات کروں گا، وہ منع نہیں کرے گی۔ اچھا، یہی بہتر رہے گا۔ مسرت شاہ نے بات ختم کی اور باقی راستہ مکمل خاموشی سے کٹ گیا۔ وہ خوشی خوشی گھر لوٹی تھی اور اپنے چچا سمیت باقی گھر والوں کو بھی 50,000 کی نوکری کی خوشخبری سنائی تھی۔ پہلے تو اس کے چچا کو یقین نہیں آیا تھا، لیکن جب اس نے مسرت شاہ کے بارے میں بتایا تو انہیں یقین آ گیا۔ انہیں اس کمپنی میں کام کرتے سالوں ہو چکے تھے اور وہ مسرت شاہ سے اچھی طرح واقف تھے کہ وہ واقعی ایک بہت نیک خاتون تھی۔ وہ اپنی بھتیجے کے لیے بہت خوش تھے اور ان کی امید کے مطابق اگلے ہی دن مسرت شاہ نے اس کے چچا سے رابطہ کیا تھا اور انہیں نین تارا کو گھر لے کر آنے کا کہا تھا۔ وہ سستے کپڑوں میں سادہ سے ہولیے میں اپنے چچا کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر دلاور شاہ کے گھر پہنچی۔ وہ گھر نہیں، کوئی خواب محل لگ رہا تھا۔ کئی لمحے تو وہ باہر کھڑی بڑے سے گیٹ کو ہی دیکھتی رہی۔ اندر سے نظر آتا گھر بالکل کسی شیش محل جیسا تھا۔ یہ دلاور شاہ کا گھر ہے؟ اس نے بے یقینی والے لہجے میں اپنے چچا سے پوچھا۔ ہاں، اس کے چچا نے جواب دیا۔ جب چوکیدار نے بڑا دروازہ کھولا اور ان کی بائک گھر کے اندر داخل ہوئی تو وہ کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولی، جب یہ میں کہوں، اس کے اندر اتنا غرور اور اتنی اکڑ کیوں ہے؟ اس شیش محل میں رہنے کے بعد تو کسی کا بھی دماغ آسمانوں پر چلا جائے گا۔ اس کے چچا اس کی معصوم باتوں پر مسکرانے لگے۔ یہ تو صرف دور کی چمک دھمک ہے بیٹا، ان لوگوں کے پاس دولت وغیرہ سب کچھ ہوتی ہے، لیکن سکون نہیں ہوتا، محبت نہیں ہوتی، رشتوں میں خلوص نہیں ہوتا۔ یہی وجہ تو ہے کہ مسرت میم نے تمہیں اس کام کے لیے رکھا ہے، ورنہ بتاؤ، یہ عمر تو بہو اور پوتا پوتیوں کے ساتھ کھیلنے کی ہے۔ چچا کے بتانے پر نین تارا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، میں بھی حیران ہوں، اتنی امیر ہے اور ساتھ کوئی کمپنی دینے والا نہیں ہے۔ خیر، وہ بہت نیک خاتون ہے، میں ان کے ساتھ بہت مخلص رہوں گی۔ اس کی سچی بات پر اس کے چچا دل سے مسکرا دیے تھے۔ اس کے چچا اسے وہاں چھوڑ کر جا چکے تھے اور اس کی واپسی پر گھر چھوڑنے کی ذمہ داری مسرت شاہ نے لے لی تھی۔ نین تارا کا مسرت شاہ کے ساتھ پہلا دن بہت ہی اچھا گزرا تھا، بالکل ویسا ہی جیسا مسرت شاہ چاہتی تھی۔ انہوں نے نین تارا کو تمام دوائیوں کا طریقہ اور وقت اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ نین تارا نے بھی دن بھر ان سے ڈھیروں باتیں کی اور انہیں اپنے ہاتھ کا بہترین سوپ بنا کر بھی پلایا۔ مسرت شاہ کو نین تارا کے ساتھ اپنا پہلا دن گزار کر دل سے بہت خوشی اور سکون محسوس ہوا تھا۔ خود نین تارا بھی جب شام کو اپنے گھر لوٹی تو اپنے گھر والوں کے سامنے سارا وقت مسرت شاہی کے تذکرے کرتی رہی، ان کے گھر کی خوبصورتی، مسرت شاہ کے اخلاق اور ان کے عالیشان محل نما گھر کی تعریفیں۔ ہاں، البتہ جب بھی اس کی زبان سے مسرت شاہ کی تعریف نکلتی تو ساتھ دلاور شاہ کی برائی لازمی نکلتی تھی۔
دلاور شاہ اپنے آفس میں ٹہلتا وہ ایک بار پھر ماریہ کا نمبر ڈائل کرا تھا جب کال ریسیو کر لی گئی۔ فار گاڈ سیک ماریہ تم کال ریسیو کیوں نہیں اٹھاتی؟ فار گاڈ سیک ماریہ تم کال کیوں نہیں اٹھاتی؟ اگر نہیں بات کرنی تو صاف منع کر دو۔ غصے سے جھنجھلا گیا۔ دوسری جانب سے ماریہ کی مسکراتی ہوئی آواز ابھری۔ کیا ہو گیا دلاور، تم اتنا ہائپر کیوں ہو رہے ہو؟ تمہیں یاد نہیں میں تمہیں بتا کر گئی تھی کہ آؤٹ آف کنٹری جا رہی ہوں بزنس میٹنگ کے لیے، وہاں میرا فون میرے پاس نہیں ہوتا۔ اب میں میٹنگ اٹینڈ کروں یا وہاں جا کر تم سے باتیں کروں؟ کم آن، اب ہم ٹین ایج سے نکل چکے، اتنا وقت نہیں ہے کہ فون پر لمبی لمبی باتیں اور گفتگو کریں۔ تمہیں سمجھنا چاہیے، تم خود بھی بزنس سنبھال رہے ہو یار، تم کیسے اپنی اتنی بچکانہ عزت کر سکتے ہو؟ وہ کافی کا سپ لیتے ہوئے بول رہی تھی۔ دلاور شاہ نے گہری سانس لی اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتاؤ واپس کب آ رہی ہو؟ دلاور کی بات پر وہ کچھ لمحے سوچ پڑ گئی۔ میں پرسوں واپس آ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، واپس آتی سب سے پہلے مجھ سے ملنا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ دلاور کہتے ہوئے فون کاٹنے لگا۔ اگر اتنی ضروری بات ہے تو تم مجھ سے ابھی فون پر کر لو، ماریہ نے پریشانی سے کہا۔ فون پر نہیں ہو سکتی، کہا نا بہت ضروری بات ہے، فیس ٹو فیس کرنی ہے۔ یہ کہتے ہی دلاور نے رابطہ منقطع کر دیا۔ ماریہ پرسوچ نظروں سے فون کو دیکھنے لگی اور پھر ذہن چٹر کر گلاس وال سے نظر آتا باہر کا خوبصورت منظر دیکھنے لگی۔ وہ بھی دلاور کو پسند کرتی تھی، دلاور اس کے لیے پرفیکٹ تھا، لیکن وہ اپنے کریئر کو لے کر بہت اونچا سوچتی تھی اور اپنے کریئر کے درمیان کسی کو بھی رکاوٹ نہیں بننے دینا چاہتی تھی، چاہے وہ دلاور ہی کیوں نہ ہو۔ آج اسے مسرت شاہ کے پاس کام کرتے ہوئے تیسرا دن تھا۔ ان 3 دنوں میں اس کی دلاور شاہ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ شام 6 بجے گھر سے نکل جاتی تھی اور دلاور کی واپسی شام 7 بجے کے بعد ہوتی تھی۔ کیا وہ پریشان لگ رہی ہو؟ مسرت شاہ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، 6 بجے سے اوپر کا وقت ہو گیا لیکن اب تک چچا نہیں آئے، ان کو فون کر رہی ہوں تو وہ فون بھی نہیں اٹھا رہے، اللہ کرے سب خیر ہو۔ اس نے پریشانی سے کہا۔ پریشان مت ہو، راستے میں پھنس گئے ہوں گے، اس وقت ٹریفک بہت ہوتی ہے نا، آتے ہوں گے۔ مسرت شاہ نے اسے تسلی دی اور واپس ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب پڑھنے لگی جب آدھے گھنٹے بعد ملازمہ نے دروازے پر دستک دی۔ بیگم صاحبہ، دلاور صاحب آ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھوک لگ رہی ہے تو آپ ڈائننگ روم میں آ جائیں۔ ملازمہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، کھانا لگاؤ، میں آتی ہوں۔ مسرت شاہ بولی تو ملازمہ اس بات میں سر ہلاتے کمرے سے نکل گئی۔ مسرت شاہ کتاب رکھ کر اٹھنے لگیں، پھر ایک نگاہ فون پر مسلسل کال ملاتی نین تارا پر ڈالی۔ نین تارا، فون رکھو اور چلو ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ نہیں، آپ کھا لیں، مجھے بھوک نہیں لگ رہی۔ نین تارا نے کہا۔ اتنی پریشانی ہونے والی بات نہیں ہے، تمہارے چچا آ جائیں گے، لیکن اب کھانا لگ رہا ہے تو اکیلے بیٹھنا بری بات ہے، چلو ساتھ کھانا کھاؤ۔ انہوں نے اصرار کیا۔ مناسب نہیں لگتا نا، میں ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتی، پلیز آپ مجھے فورس نہ کریں، اس نے شرمندگی سے کہا۔ دلاور شاہ کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھانا اس کے لیے وبال جان تھا، وہ تو اس کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن کیا پتہ وہ اسے یہاں سے بھی نکلوا دیتا۔ نین تارا، میں نے کہا نا کھانے پر چلو۔ اس بار مسرت شاہ نے ذرا سختی سے کہا تو اسے مجبوراً اٹھنا ہی پڑا۔ وہ مرے مرے قدموں سے مسرت شاہ کے پیچھے چلتی ڈائننگ روم میں آئی۔ ڈرائنگ روم میں اس وقت کوئی نہ تھا۔ مسرت شاہ سربراہی کرسی پر بیٹھی اور انہوں نے اپنے برابر والی کرسی پر نین تارا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئیں۔ سامنے نت نئے پکوان سجے تھے، ایسے پکوان تو وہ صرف ٹی وی اور ڈراموں میں دیکھتی تھی، حقیقت تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ بہت بھوک لگ رہی ہے آج مام، امید ہے مینیو آپ نے میری پسند کا ہی بنوایا ہوگا، خوش مزاجی سے کہتا ہوا دلاور کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھنے لگا تاکہ نین تارا کو سامنے والی کرسی پر دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس کا لہجہ ایک دم سخت ہو گیا۔ مسرت شاہ نے اس کی کلائی پکڑ کر نیچے زور دیا اور اسے کرسی پر بٹھایا۔ میں نے اسے کھانے پر جوائن کرنے کے لیے کہا تھا۔ اچھا ہے نا، ساتھ کھانا کھا لے گی۔ میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ کھانے کی ٹیبل پر کیا کر رہی ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ میرے گھر میں کیا کر رہی ہے۔ اس کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ دلاور شاہ کے غصے کو دیکھ کر نین تارا کا سانس خشک ہونے لگا۔ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں پلیز۔ وہ یہ کہتے ہوئے اٹھنے لگی تو مسرت شاہ نے اس کی بھی کلائی پکڑ لی۔ چپ چاپ بیٹھو، مجھے بار بار بولنا بالکل پسند نہیں ہے، مسرت شاہ نے سختی سے کہا تو وہ منہ پہ سرتی واپس کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ یہاں نوکری کرتی ہے دلاور؟ انہوں نے دلاور کو بتایا۔ دلاور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ واٹ؟ یہ یہاں کیا کام کرتی ہے اور اسے نوکری پر رکھا کس نے ہے؟ دلاور کا غصے سے برا حال تھا، اسے سامنے بیٹھی لڑکی نہ پہلے دن پسند آئی تھی اور نہ ہی اب پسند آئی تھی۔ میں نے رکھا ہے اپنی دیکھ بھال کے لیے، تم تو سارا دن مصروف رہتے ہو اور تمہارے لیے شاید اب ناممکن ہو رہا ہے کہ میری دل جوئی کے لیے تم کچھ کر سکو۔ ان کا اشارہ ماریہ کی طرف تھا جسے دلاور بخوبی سمجھ گیا تھا۔ مام پلیز، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، جب تم اپنی مرضی کر رہے ہو تو میں اپنی مرضی کیوں نہ کروں؟ میں نے اسے اپنی دیکھ بھال کے لیے رکھا ہے، میں سارا دن گھر میں پڑے پڑے بور ہو جاتی ہوں، آفس نہیں آ سکتی طبیعت کی وجہ سے،
تمہیں صرف مجھے آرام کروانا ہے، لیکن تم میری ذہنی حالت نہیں دیکھ رہے۔ وہ غصے سے بولی تو دلاور لب بھیج کر رہ گیا۔ اس نے ایک غصے بھری نظر سامنے بیٹھی نین تارا پر ڈالی اور ٹیبل سے اٹھ کر جانے لگا، لیکن مسرت شاہ نے ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنے ہونٹ چباتا واپس بیٹھ گیا۔ وہ اپنی ماں کے آگے ضد نہیں کر سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے بیٹھ کر کھانا کھانے لگا، لیکن کھانے کے دوران بار بار سرخی مائل غضبناک نظروں سے نین تارا کو گھورنا نہ بھولتا۔ نین تارا کے لیے اپنے حلق سے نوالے اتارنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ کاش کوئی علاؤالدین کا چراغ ہوتا اور وہ چٹکی بجاتی وہاں سے غائب ہو جاتی۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ ماریہ کی پاکستان واپسی ہو چکی تھی۔ دلاور شاہ کے پاس اس کا میسج آیا تھا۔ وہ اسے شام میں ملنے کا کہہ رہی تھی اور ساتھ میں لوکیشن بھی بھیجی تھی جہاں انہوں نے ملاقات کرنی تھی۔ وہ آفس سے فارغ ہو کر ماریہ کی بتائی کی جگہ پر پہنچا۔ ماریہ وہاں پہلے سے ہی موجود تھی۔ دلاور کو آتے دیکھ کر وہ مسکرا کر کھڑی ہوئی اور آگے بڑھ کر ہاتھ دلاور کی کمر کی گرد پھیلاتے اس کے گلے میں لی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے شرارت سے دلاور سے پوچھا۔ حیرت ہے تمہیں یہ پوچھنے کی ضرورت پڑ گئی، کیونکہ جتنی تم کانفیڈنٹ ہو، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ کون تمہارے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے؟ دلاور کے جواب پر ماریہ گہرا مسکرائی۔ لگتا ہے بہت زیادہ ناراض ہو۔ تمہیں فرق پڑتا ہے میری ناراضگی سے؟ دلاور نے پوچھا۔ پڑتا ہے، تبھی تو یہاں بیٹھی ہوں نا تمہارے سامنے۔ ٹپیکل عورتوں کی طرح ناراض ہونا بند کرو۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ تم اتنے میچور ہو، اتنے پروفیشنل ہو، اس کے باوجود تم کیسے بات کرتے ہو؟ وہ ہنسی۔ دلاور کو لگا وہ اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ میں پروفیشنل ہوں اپنے کام کو لے کر، بٹ تم بھول گئی ہو کہ تمہارا اور میرا تعلق پروفیشنلزم کا نہیں، ایموشنز کا ہے۔ دلاور نے ٹیبل پر آگے کی جانب جھکتے ہوئے اس سے باور کروایا۔ اتنے میں ہوٹل کا مینیجر دلاور کے پاس آیا۔ دلاور اور ماریہ سے گریٹنگ کے بعد اس نے ویٹر کو بلایا اور ان کی خدمت پر مامور کر دیا۔ آرڈر کرنے کے بعد ماریہ دلاور کو دیکھنے لگی۔ ہاں بالکل، کیونکہ ایموشنز کا تعلق ہے، ہم کوئی کالج اسٹوڈنٹس تو نہیں ہے نا؟ ہاں بالکل، کیونکہ ایموشنز کا تعلق ہے، پر ہم کوئی کالج اسٹوڈنٹس تو نہیں ہے نا، بی اے مین۔ ماریہ کے کہنے پر دلاور گہری سانس لے کر نگاہیں پھیر گیا۔ ماریہ سے بحث بیکار تھی۔ اچھا بتاؤ، کیا ضروری بات تھی؟ کافی کا سپ لیتے ماریہ نے پوچھا۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ دلاور کے پوچھنے پر ماریہ چند لمحوں تک آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی، پھر قہقہہ لگا کر ہنسی۔ قہقہہ دھیما تھا، لیکن پھر بھی آس پاس کے کئی لوگ متوجہ ہو گئے تھے۔ ماریہ، اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ دلاور نے دانت پیسے۔ دلاور تم اپنا طریقہ تو دیکھو، بالکل کوئی بچے لگ رہے ہو یار۔ ظاہر سی بات ہے، شادی کرنی ہے تم سے، جبھی تو تمہارے ساتھ ریلیشن میں ہوں۔ دلاور نے بمشکل مٹھیاں بھیج کر اپنا غصہ ضبط کیا۔ میرا سوال غلط ہے، صحیح کہہ رہی ہو تم۔ صحیح سوال یہ ہے کہ تم شادی مجھ سے کب کر رہی ہو؟ اس طرح ریلیشن میں کب تک رہنے کا ارادہ ہے؟ دلاور کی بات پر ماریہ سنجیدہ ہوئی۔ کافی کا کپ ٹیبل پر رکھا۔ مجھے تمہاری نفسیات سمجھ میں نہیں آ رہی دلاور۔ ہم ریلیشن میں ہیں، ہمارے درمیان طے تھا کہ ہم اپنے بزنس کو فروغ دیں گے، ایک دوسرے کی کامیابی کے درمیان رکاوٹ نہیں بنیں گے، تو پھر اب یہ سب کچھ کیوں؟ ماریہ کے ماتھے پر بھی بل پڑے۔ میں تمہارے بزنس اور تمہارے کریئر کے درمیان رکاوٹ نہیں بن رہا۔ شادی رکاوٹ نہیں ہوتی ماریہ، اس بات کو سمجھو پلیز۔ نہیں دلاور، سمجھنے کی ضرورت تمہیں ہی ہے۔ تم اس بات کو سمجھو کہ شادی بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور اگر شادی رکاوٹ نہیں ہے تو شادی ابھی کرنی ہی کیوں ہے؟ ماریہ بری طرح جھنجھلائی۔ دیکھو ماریہ، میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کو 3rd اسٹیج کینسر ہے۔ دلاور نے بتایا۔ ہاں یہ سب مجھے معلوم ہے دلاور، لیکن ان سب سے ہماری شادی کا کیا تعلق ہے؟ میں نے تو تم سے کہا تھا کہ تم اپنی موم کو UK لے کر جاؤ، ان کا اچھے سے اچھا علاج کرواؤ۔ ماریہ نے کہا۔ میں تم سے مشورہ نہیں مانگ رہا ماریہ، میں اپنی ماں کی وجہ سے تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تمہیں فورس کر رہا ہوں۔ دلاور نے کہا۔ تم اپنی ماں کی وجہ سے مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ سیریسلی دلاور، تم بات ایسے کرو جیسے میں شادی کے بعد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تمہاری ماں کے پاس بیٹھ جاؤں گی اور ان کی خدمت کے لیے۔ میری شادی سے تمہاری موم کو کیا فائدہ ہوگا؟ میں تو ویسے بھی سارا دن گھر پر نہیں ہوتی، دوسرے ملکوں اور دوسرے شہروں میں میرا آنا جانا ہوتا ہے، اور اگر تمہاری موم یہ سوچ رہی ہیں کہ شادی کے بعد وہ پوتا پوتی دیکھیں گی تو سوری ٹو سے دلاور، میرا تو شادی کے بعد بھی بیبی کا کوئی پلان نہیں ہوگا جب تک میں خود کو اس مقام پر نہیں پہنچا دیتی جس مقام پر میں نے اپنی آپ کو سوچ رکھا ہے۔ یہ بات اپنے دماغ میں کلیئر کر دو، اور پلیز یہ شادی کا خناس اپنے دماغ سے نکالو۔ یہ بہت پہلے ہوتا تھا کہ ماں باپ اپنی بیماری کا زور دے کر بچوں پر اپنے فیصلے تھوپتے تھے۔ تم کوئی مڈل کلاس فیملی سے نہیں ہو یار، ماریہ نے کڑاہٹ سے کہا۔ دلاور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تمیز سے بات کرو ماریہ، تم میری ماں کے بارے بات کر رہی ہو۔ دلاور کا لہجہ بے انتہا سر تھا۔ اوکے دلاور، تمیز کے ساتھ، میں ابھی شادی تم سے نہیں کر سکتی، اور آنے والے 3-4 سال تک میرا شادی کا کوئی پلان نہیں ہے، اوکے؟ یہ میرا فائنل ڈیسیجن ہے۔ اس کے بعد ہم اس ٹاپک پر بحث نہیں کریں گے، اور اگر تمہیں اتنا زیادہ مسئلہ ہے نا تو تم کسی اور لڑکی سے شادی کر لو، مجھے فرق نہیں پڑے گا۔
ماریہ غصے سے کہتی ہے اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے نکل گئی، جبکہ دلاور وہاں اکیلا بیٹھا رہ گیا۔ اتنے سالوں کے ریلیشن کے باوجود ماریہ اسے سمجھنے کو تیار نہیں تھی، بلکہ یوں ظاہر کر کے گئی تھی جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ دلاور نے غصے سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور خود بھی وہاں سے کھڑا ہو گیا۔ دلاور غصے سے گھر لوٹا تھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا تھا جب نین تارا بھاگتی ہوئی اس کی جانب آئی۔ سر، ایکسکیوز می سر۔ دلاور نے مٹھیاں بھیج کر پلٹتے ہوئے نین تارا کو دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ میڈم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، ان کو کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے نین تارا کی گھبراہٹ سے حالت خراب تھی، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ دلاور بھاگتا ہوا اپنی ماں کے کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو اس کی ماں بے ہوش ہو چکی تھی۔ ڈرائیور سے کہو فوراً گاڑی نکالے۔ اس کے چلانے پر نین تارا فوراً باہر کی جانب بھاگی اور ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کے لیے کہا۔ ڈرائیور نے فوراً گاڑی نکالی۔ دلاور مسترد شاہ کو اپنی گود میں اٹھا کر گاڑی تک لایا، گاڑی کی پچھلے سیٹ پر انہیں لٹایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھا۔ اسی اثنا میں نین تارا بھی فوراً مسترد شاہ کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے دلاور غصے سے پلٹا۔ تم کیوں اندر بیٹھ رہی ہو؟ میں بھی ساتھ چلوں گی پلیز، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس وقت دلاور کے پاس بحث کرنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے اسے نظر انداز کرتے ہوئے اس کی گاڑی گیٹ سے باہر نکالی اور ہسپتال کے راستے پر ڈال دی۔ وہ بہت تیز ڈرائیونگ کر رہا تھا، آدھے گھنٹے کا سفر اس نے محض 10 منٹ میں طے کر دیا۔ اس نے گاڑی ہسپتال کے احاطے میں روکی اور ہسپتال کے گارڈ کو اشارہ کیا۔ اگلے ہی لمحے اسٹریچر باہر تھا۔ اپنی ماں کو اسٹریچر پر لٹا کر وہ ایمرجنسی روم کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر اندر تھے اور وہ ایمرجنسی روم کے باہر کھڑا تھا، پریشانی سے اپنے ہاتھوں کو بار بار آپس میں مل رہا تھا اور دل کی دھڑکن بے تحاشا تیز تھی۔ نین تارا بھی ایمرجنسی روم کے باہر بیٹھی مسلسل کچھ پڑھ پڑھ کر دعائیں کر رہی تھی، آنکھوں سے آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ جب 15 منٹ بعد ڈاکٹر ایمرجنسی روم سے باہر نکلے تو انہوں نے اپنی روم کی طرف بڑھتے ہوئے دلاور کو پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ دلاور ان کے پیچھے ان کے روم میں گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھے اور سنجیدہ نظروں سے دلاور کو دیکھنے لگے۔ وقت بہت کم ہے دلاور، میں آپ کو کوئی غلط امید نہیں دینا چاہتا، آپ اپنا ذہن تیار رکھیے گا۔ ڈاکٹر کی بات پر دلاور کا چہرہ تاریک ہوتا گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ دیکھیں وہ صحت مند ہے اور بالکل چلتی پھرتی ہیں، کھانا پینا سب نارمل ہے، آپ ایک بار پھر ٹیسٹ کروائیں، دلاور نے زور دیا۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ ہم 3 بار ٹیسٹ کروا چکے دلاور، رزلٹ وہی ہے، ٹیسٹ کروانے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی۔ انہوں نے دلاور کو سمجھانا چاہا۔ میں انہیں باہر کے ملک لے کر چلا جاتا ہوں، مجھے یقین ہے وہاں کوئی نہ کوئی علاج ضرور ہو جائے گا۔ وہ رو دینے کو تھا۔ اگر علاج ممکن ہوتا تو میں آپ کو باہر لے جانے سے نہیں روکتا، اور اگر آپ باہر لے کر جانا بھی چاہتے ہیں تو آپ انہیں لے جائیں، لیکن وہاں بھی ان کا کوئی علاج نہیں ہو سکے گا۔ بہتر یہی کہ آپ ان کو وقت دیں، ان کے ساتھ اچھا وقت گزاریں اور انہیں کسی قسم کی ٹینشن یا ڈپریشن نہ دیں، شاید اس سے ان کی چند دن کی زندگی بڑھ جائے۔ ڈاکٹر کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ دلاور شاہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے تھے۔ وہ جو کبھی نہیں روتا تھا، ایک آنسو ڈھلک کر اس کی آنکھوں سے گال پر آ گیا۔ اس نے بدحواسی سے اسے جھٹکا، اپنی ہتھیلیوں کو دونوں آنکھوں پر مسلا اور گہری سانس لے کر خود پر قابو پانے کی کوشش کی، لیکن 2 آنسو پھر جھلک کر اس کی گال پر پھسل گئے۔ اس نے رومال سے اپنا چہرہ صاف کیا اور گہری سانس لیتے ہوئے ڈاکٹر کی روم سے باہر نکل آیا۔ اس کی ماں کو ہوش آ چکا تھا۔ وہ اس روم کی جانب بڑھا جہاں اس کی ماں تھی، لیکن دروازے پر پہنچ کر اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ اندر نین تارا رو رہی تھی۔ میں تو بہت ڈر گئی تھی میم، مجھے لگا آپ کو کچھ ہو جائے گا، آپ کی حالت بہت خراب تھی۔ مسرت شاہ اس کی بات پر مسکرا دی۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، رونا بند کرو، تم تو بچوں کی طرح رو رہی ہو، تو میں ڈر گئی تھی نا، نین تارا نے روحان سے لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں ہو رہا مجھے، پریشان نہیں ہو، بس کبھی کبھار طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ نین تارا کو سمجھا رہی تھی، پر وہ اندر سے جانتی تھی کہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ جو تکلیف وہ جسم میں محسوس کر رہی تھی وہ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی اور ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ تبھی ان کی نظر دروازے پر کھڑے دلاور پر پڑی۔ انہیں دلاور کا چہرہ رویا رویا سا لگا تو دل کٹ کر کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ وہ دنیا کا ہر دکھ برداشت کر سکتی تھی، پر دلاور کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ نین تارا، بہت دیر ہو گئی ہے، تم اپنے چچا کو بلاؤ اور گھر جاؤ، مسرت شاہ نے کہا۔ میں آپ کو اس حال میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں امی کو بول دوں گی، میں آپ کے ساتھ ہی رک جاتی ہوں، اس نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرے ساتھ دلاور رکے گا، تم گھر جاؤ، کل صبح جلدی آ جانا، مسرت شاہ نے کہا تو اس نے جذبات میں سر ہلا دیا۔ وہ ہلکا سا نیچے جھکی، مسرت شاہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ان کی پشت پر بوسہ دے کر کھڑی ہوئی۔ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، دعا دیتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ دلاور شاہ نے اسے راستہ دیتے ہوئے خود کو ایک طرف کیا اور اس کی اس معصومانہ حرکت پر نرم پڑتی نظروں سے اسے باہر جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ انہوں نے دلاور کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تو وہ روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے مسرت شاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا کہہ رہے ڈاکٹر؟ انہوں نے سیدھا سوال کیا۔
اس سوال کا جواب دلاور شاہ کے پاس نہیں تھا، وہ خاموش کھڑا رہا۔ وقت کم ہے نا دلاور؟ بہت کم ہے نا؟ انہوں نے نم لہجے میں پوچھا۔ ڈاکٹر آپ کو ایڈمٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں، ڈسچارج نہیں کریں گے وہ؟ دلاور نے صرف اتنا ہی کہا۔ مسرر شاہ نے نظریں پھیر لی، ان کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل کر کن پٹی میں جذب ہو گئے۔ موت سے کسی ڈر نہیں لگتا۔ انہیں بھی لگ رہا تھا، اندھیرے سے، تنہائی سے، اور اپنے بیٹے کو اکیلا چھوڑ جانے سے۔ آپ پریشان نہ ہو موم، میں آج ہی بندوبست کرتا ہوں، ہم آج رات ہی امریکہ جائیں گے۔ میں نے اپنے دوست سے بات کی ہے، وہاں بہت بہترین ڈاکٹرز ہیں یقیناً۔ وہ بول ہی رہا تھا کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ حقیقت کو تسلیم کرنا سیکھو دلاور، میں نے تمہیں کبھی اتنا کمزور نہیں بتایا۔ موت برحق ہے، مجھے آج آئے گی، کل تمہیں آئے گی، کب تک انسان اس سے لڑ سکتا ہے؟ تم اگر مجھے باہر لے بھی جاؤ تب بھی یہ مجھے اس وقت پر آئے گی جس وقت پر اسے آنا ہے، اور یہاں بھی اسی وقت پر ہی آئے گی۔ اور ان کے کہنے پر دلاور کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ وہ ویسے تو حقیقت پسند تھا، پر اس حقیقت کو چاہ کر بھی تسلیم نہیں کر پا رہا تھا۔ تو مجھے یہ بتاؤ، ماریا مانی شادی کے لیے؟ اس کی ماں نے سوال کیا۔ دلاور نے اپنے ہونٹ بھیجے اور ان کے مقابل بیٹھتے ہوئے ان کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں نرمی سے دبایا۔ یعنی تمہاری دلہن دیکھنے کی حسرت میری حسرت ہی رہے گی؟ وہ اداسی سے بولی۔ نہیں، آپ کی حسرت حسرت نہیں رہے گی، آپ کوئی بھی اچھی سی لڑکی پسند کریں، میں اس سے شادی کر لوں گا۔ دلاور شاہ نے کہا۔ میری وجہ سے اپنی محبت قربان کرو گے؟ میں جاتے جاتے تم سے اتنی بڑی قربانی نہیں لوں گی دلاور۔ مسرر شاہ نے اداسی سے کہا۔ نہیں موم، میں اپنی محبت کی قربانی نہیں دے رہا، بلکہ اپنی عزت نفس بچا رہا ہوں۔ ماریا کے نزدیک مجھ سے زیادہ ہر دوسری چیز ضروری ہے، اس کا کریئر، اس کا بزنس۔ میں یا مجھ سے منسلک کوئی بھی چیز اس کے لیے اس کے کریئر سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ یہ بات تھوڑی ایموشنل ہے اور شاید بچکانہ بھی، لیکن بس چھوڑے۔ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ واقعی اپنی ماں کے لیے ہی اتنی بڑی قربانی دے رہا تھا۔ تو تم نے یہ فیصلہ کیا کہ تم کسی اور سے شادی کرو گے؟ دلاور کی ماں نے پوچھا۔ دلاور نے اس بات میں سر ہلایا۔ جسے آپ پسند کریں گی میں اسی سے شادی کروں گا۔ مسرر شاہ مسکرا دی۔ مجھے تمہارے اس فیصلے پر خوشی ہے دلاور، اس وجہ سے نہیں کہ تم میری وجہ سے کسی اور سے شادی کے لیے مان رہی ہو، بلکہ اس وجہ سے کہ مجھے ماریا کہیں سے بھی تمہاری لائق نہیں لگتی تھی۔ مجھے سب سے بڑی فکر یہی تھی کہ میرے جانے کے بعد تمہارے لیے ایک ایسا ہمسفر ہونا چاہیے جو تمہارا خیال رکھے، تمہیں چاہے، تم سے محبت کرے، تمہیں وقت دے اور تمہارے اندر کی محبت کی خلا کو پورا کرے۔ نہ کہ ماریا جیسی لڑکی، وہ تمہارا کیا خیال رکھے گی؟ اس کے پاس تو تمہیں دیکھنے کا بھی وقت نہیں ہوگا۔ دلاور خاموشی سے اپنی ماں کی باتیں سنتا رہا۔ اگر میں کوئی لڑکی پسند کروں تو تم اس سے شادی کر لو گے؟ انہوں نے کچھ لمحوں بعد تصدیق چاہی۔ جی آپ جس سے بھی کہیں گی میں کر لوں گا۔ اگر وہ لڑکی تمہارے قابل نہ ہوئی پھر بھی کر لو گے؟ دلاور ہلکا سا مسکرایا۔ آپ گھر کی کسی ملازمہ کا ہاتھ پکڑ کر بھی کہیں گی نا کہ اسے شادی کر لو تو میں کر لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے دلاور نے آگے جھک کر اپنی ماں کا ماتھا چوما تو مسرر شاہ اطمینان سے مسکراتے ہوئے آنکھیں موند گئی، جبکہ دوسری طرف دلاور کا چہرہ بے انتہا تاریک ہو گیا۔ وہ اپنی ماں کے دماغ میں چلتی ہوئی بات بخوبی جان گیا تھا کہ وہ کس متعلق بات کر رہی تھی اور کس لڑکی کو انہوں نے دلاور کے لیے پسند کیا تھا۔ مجھے معلوم تھا نین تارا، تمہاری جیسی لڑکیاں معصومیت کا ڈرامہ کر کے بہت جلدی اپنی جگہ بنا لیتی ہیں۔ وہ خود سے کہتا ہوا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔